نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس وقت مسلمانوں میں بے دینی، فحاشی، بے حیائی اور عریانی پھیلانے کے لیے کافروں کی طرف سے جس قدر کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے شاید کبھی اتنی کوششیں نہیں کی گئیں۔ ہتھیار کے طور پر کفار نے آلات لہو و لعب، ٹی وی، VCR، کیبل اور نت نئے کھیل کود کے آلات کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے علاوہ دین سے بھی دور کر کے کفر کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے جان توڑ کوششیں کافروں کی طرف سے جاری ہیں۔ فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے کے لیے ذریعے کے طور پر سب سے زیادہ جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں۔ کافر جن ہتھیاروں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، وہ بنیادی ہتھیار دو ہیں۔ نمبر 1 گانا بجانا، موسیقی، میوزک اور اس کی تمام نئی شکلیں۔ نمبر 2 تصاویر، چاہے ویڈیو کی شکل میں ہوں یا پرنٹ تصاویر ہوں۔ بہرحال آج کے دور میں کافروں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ فحاشی اور یعنی بے حیائی کو عام کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کے حساب و کتاب سے بے فکر کیا جائے، پھر ان غفلت کے شکار مسلمانوں کے دل و دماغ پر حملہ کر کے انہیں دین و ایمان سے عاری اور ننگا کر کے اپنا ہم نوا اور اپنا ساتھی بنا لیا جائے۔ چنانچہ مسلم معاشرے میں جن افراد، خاندان اور علاقوں والوں نے گانا اور اس کے آلات اور اس کے طریقے، اسی طرح تصویر سازی کو اپنے یہاں جگہ دی، وہ معاشرہ، سوسائٹی تباہ برباد ہو گئی۔ وہاں نہ اخلاق محفوظ ہیں، نہ ہی امن و امان ان کو حاصل ہے، نہ عزت ہے، بس نام کے مسلمان ہیں، باقی لباس، پوشاک، کھانا پینا، شادی بیاہ، لین دین، وضاقت، رہن سہن، ہر چیز میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر کے غیروں کے طور طریق کو اپنا لیا ہے۔ بہت سے علاقوں میں تو مسلمانوں کا تشخص، پہچان ہی ختم ہو گئی۔ لہذا اب کافر اس سے بھی راضی نہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے عقائد، نظریات کو گڑبڑ کر دیا، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیا، بلکہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کافر ہی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی کافر، یہودی، نصارہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار نہ کر لیں۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کے علاوہ ان کے ایمان پر بھی حملہ آور ہیں، جس کے لیے منکرات پھیلانے والے آلات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں سب سے بڑا ہتھیار آج کے دور میں یہی تصویر سازی اور موسیقی اور میوزک وغیرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان دونوں منکرات اور گناہوں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ گانے بجانے کے آلات کے بارے میں اور گانے بجانے کے جو سامان ہوتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بکسر المزامیر، یعنی میری بعثت اور مجھے نبی بنا کر بھیجنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کو توڑ دوں، گانے بجانے کی چیزوں کو مٹا دوں بالکل۔ اب آلات وہ پرانے زمانے کے ڈھول، باجا، طبلہ وغیرہ ہوں یا دور جدید نئے دور کے موسیقی، ٹی وی، VCR، انٹرنیٹ، ویڈیو، ڈیجیٹل کیمرے کی تصویریں وغیرہ کچھ بھی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کیا جائے۔ اور دوسری طرف بہت افسوس ہوتا ہے، بعض علماء کرام، اللہ ان کو ہدایت دے، بعض مفتی جو بظاہر بس دنیاوی طور طریقوں سے متاثر نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہلکے پھلکے میوزک کی اجازت ہے۔ بعض اپنی ویڈیو میں میوزک لگاتے ہیں اور اس کو جائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ، ایک تو حرام چیز استعمال کر رہے ہیں، اوپر سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گناہ کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا کفر ہے؟
اور تصویر کے بارے میں بہت سخت وعید ہے، سخت سزائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بخاری مسلم، یعنی قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب کس قدر اس تصویر کی لعنت کے شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تصویر کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ حتیٰ کہ گھروں میں تصویریں رہتی ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں جاتی، خود تصویریں کھینچتے ہیں، کھنچواتے ہیں، لگاتے ہیں، گھروں میں تصویریں رہتی ہیں، کہیں ڈبوں پہ، کہیں کارٹونوں پہ۔ ان تصویروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ ان کو مٹا دیا جائے، ان کو ضائع کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتے اور تصویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہ ہوں تو وہاں سکون کیسے ہوگا، عافیت کیسے ہوگی؟ جہاں سے رحمت کو نکال لیا جائے وہاں تو زحمت ہی زحمت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جہاں تصویر ہو، چاہے دکان ہو یا مکان دفتر ہو یا کوئی اور جگہ، اور تصویر بھی خواہ کسی کی بھی ہو، جاندار کی تصویر ہو، بس کسی کی بھی ہو، کسی بزرگ کی ہو یا کسی فاسق فاجر کی یا خود اپنی ہو، غرض یہ کہ کسی بھی جاندار کی تصویر ہو جہاں ہو، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ جب رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے تو وہاں پریشانیاں، بیماریاں، بے برکتی اور نحوست کا نزول ہوگا۔ بیماریاں، پریشانیاں، بے برکتیاں، نحوستیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے سنا کہ ہر تصویر کھینچنے والا جہنمی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ہر تصویر کھینچنے والا جہنمی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کل مصور فی النار، ہر تصویر کھینچنے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر میں جان ڈالی جائے گی، اسی کے ذریعے مصور کو یعنی تصویر کھینچنے والے کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تصویر کھینچنا ہی ہے تو درخت یا ایسی کوئی چیز جو جاندار نہ ہو اس کی کھینچو، یعنی غیر جاندار تصویر، غیر جاندار چیز کی تصویر کھینچنا جائز ہے، مثلا درخت کی، شجر کی، پتھروں کی، پہاڑ کی، مکانات کی۔ جاندار کی تصویر کھینچنا حرام ہے۔ مطلب یہ کہ جاندار کی تصویر بہت مذموم، قابل نفرت اور قابل گرفت ہے، البتہ غیر ذی روح درخت، قدرتی مناظر، جھرنے وغیرہ کی شرعاً گنجائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویر والے مقام سے پرہیز کرنا، یعنی تصویر کھینچنا خود کتنا بڑا گناہ ہے، اور بلکہ تصویر وال جہاں لگی ہوئی ہے وہاں جانا بھی گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر ایسے مقام سے پرہیز فرماتے تھے جہاں تصویر ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیت شیئا فیہ تصالیب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی تصویر والی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ فقہاء کرام، پوری امت کے فقہاء، پوری امت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ جاندار کی تصویر کھینچنا باجماع امت حرام ہے، اسی طرح کھنچوانا۔ فقہاء نے بلا ضرورت تصویر کھینچنے کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح تصویر کھنچوانے کو بھی حرام قرار دیا، اور اس کی طرف دیکھنے اور دکھانے کے لیے گھروں میں اور دیگر جگہوں پر لٹکانے کو منع فرمایا ہے۔ لیکن افسوس آج ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ ہماری کوئی بھی محفل خوشی کی ہو یا غمی کی، کوئی بھی دکان مکان اس لعنت سے خالی نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نے تصویر کو زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیا ہے، اسی پر ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ ہم اپنی تقریبات، شادی بیاہ کو اس وقت تک نامکمل سمجھتے ہیں جب تک اس تقریب کی تصویر نہ اتار لی جائے یا ویڈیو اور مووی نہ بنا لی جائے۔ اسی طرح اپنے مکان، دکان اور دفتروں کو اس وقت تک نامکمل سمجھتے ہیں جب تک کہ ان کے شوکیسوں، دیواروں پر بڑی بڑی دو چار جاندار کی تصویر نہ لگائی جائیں۔ اسی طرح بچوں کا کھلونا ہے وہ بھی مورتی ہونی چاہیے، گڈے، کہیں گڑیا، سب کہیں
جانور وغیرہ سب ناجائز ہیں۔ اسی طرح اپنی تجارتی چیزوں کے لیے اشتہارات بھی تصویروں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جب تک اشتہار میں تصویریں نہ ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مارکیٹ میں چلے گی نہیں، وہ بھی کسی عورت کی ننگی تصویر ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامبارک اور منحوس قرار دیا، جس کی موجودگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک دیتی ہے، جس سے شرک اور بت پرستی کی ابتدا ہوئی، آج اسی تصویر کو ہم نے گلے کا ہار بنا لیا۔ ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب دھڑا دھڑ تصویریں کھینچتے ہیں، کھنچواتے ہیں، اسٹیٹسوں پہ لگاتے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی کہ ہم کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے ہیں اور کتنا بڑے گناہ کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی تصویر کھینچنے کھنچوانے کو عزت اور ذلت کا مدار سمجھا جانے لگا۔ اس پر مزے کی بات یہ، سونے پر سہاگا یہ کہ اخبارات، رسائل، ٹی وی وغیرہ میں بھی تصویر کی نمائش کو سب سے زیادہ پرکشش بات سمجھی جاتی ہے۔ عوام تو عوام، خواص اور علماء بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں۔ اب تو بہت سے علماء کو بھی شوق ہو گیا ہے کہ وہ بھی ٹی وی کی زینت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ ناچ گانوں کا مرکز، فحاشی، عریانی، گندگی کا آلہ ٹی وی کو اشاعت دین پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خود فریبی نہیں ہے اور خود کو دھوکے میں ڈالنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہائے امت مسلمہ کہاں بھٹک رہی ہے؟ احکام شرعیہ سے کس قدر سرتابی ہے، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر چہرہ پھیرا جا رہا ہے۔ خدا ہی حفاظت فرمائے۔ چوں کفر از کعبہ خیزت گجا ماند مسلمانی۔ جب کعبے سے ہی کفر نکلے گا تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ یہ تصویر کی لعنت کے بارے میں کچھ بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تصویر کی لعنت سے مکمل طور پر محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو بہت ہمت، کوشش کے ساتھ خود محفوظ رہنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی تصویریں ہیں وہ سب کو ضائع کر دینا چاہیے۔ چند ضروری چیزیں، تصویریں جو ہوتی ہیں سرکاری کاغذات وغیرہ میں ان کو رکھا جائے، باقی تصویروں کو ضائع کر دیا جائے۔ ہم تصویروں کو رکھ کر کون سا اچھا کام کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بہانے سے تصویروں کو رکھا جاتا ہے، یہ میرے نانا کی ہے، میرے دادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تصویر کے بارے میں تقریباً 1 سال پہلے بھی ہمارے تصویر کی لعنت ایک بیان آیا تھا، جس کو لوگوں نے سنا تھا۔ الحمدللہ کافی لوگوں نے پسند کیا اور عمل کیا، اللہ کا شکر ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب یہ تصویر کی لعنت دوسرا حصہ ہے، باقی کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ وہ تیسرے حصے میں آئیں گی۔ اللہم احفظنا من لعنت التصاویر۔ اللہ تعالی ہم سب کی تصویر کی لعنت سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔